میں ذرا دوبارہ سے نا جہریز ویزا کی طرف آتا ہوں، جہاں سے ہم لوگ ویزا لگواتے ہیں. آئی تھنک اس کا یہ گزری کی طرف کراچی میں آفس ہے، اور ایک جو ہے وہ PCHS کی طرف آفس ہے شاید. پی سی راضی ایس تو روڈ، ختم ہو گیا راضی روڈ آلموسٹ، والا. وہ فیڈ اوکے ایکس ہو گیا. اوکے. سو وہ کیسا جا رہا ہے اس وقت بہت ویزا اچھا کے ہے، حوالے سے؟ بہت اچھا ہے الحمد للہ. کیونکہ ویزا میں نا، دیکھیں لوگ مجھے کہتے ہیں جی پاکستانیوں پہ پابندی لگ گئی ہے، پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہوں یہ سارے کنٹریز جو ہے نا، یہ کوئی نفرت نہیں کرتے ہیں ہم سے. کچھ ہم نے اپنے سلسلے خود بھی خراب کیے ہیں، ہوں یہ تو دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے. ایک مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ اکثر کیسے ویزا لگوائیں، کیا کریں، ریفیوز تو نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا کبھی بھی ریفیوز نہیں ہوگا اگر آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹیکسیشن ہو گئی اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اگر صحیح سے پوری آپ ایون ویزا لے کے بھی چلے جائیں تو ویزا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو انٹر ہونے دیا جائے گا. وہاں پر بھی کوشچن آنسر ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. کئی دفعہ میں گیا ہوں، مجھ سے پوچھا ہی نہیں. ہوں کئی دفعہ گیا ہوں، بہت پوچھا ہے مجھ سے. ہوں کئی دفعہ میں گیا ہوں، آج تک الحمدللہ کبھی کسٹم نے مجھے تنگ نہیں کیا. جبکہ میں نے دیکھا ہے برٹش سٹیزنس، یورپین سٹیزنس جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، پورے سوٹ کیس کھلوا دیے ان کے انہوں نے. تو اگر اتنا وہ رکھتے ہیں دل میں خرابی تو صرف ہمارے ساتھ ہی کریں نا، باقیوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. صحیح بات. میں نے لٹرلی جو انگریز عورتیں ہیں، آدمی جو ٹریول کرتے ہیں، ان کو روتے ہوئے دیکھا وہاں پہ بیٹھ کے. پورا سامان کھول دیا، 1 گھنٹہ ان کے اوپر لگایا کسٹم آفیسر نے. امریکہ میں نے دیکھا، میں خود ڈر گیا تھا کہ ایسا نہ ہو میرے ساتھ بھی ہو. یہ کیا ہے، ان کے یہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں اس طرح کی. اگر آپ جینوئن ہیں، آپ نے ان کو سیٹسفائی کیا ہے، یو ول گیٹ ویزا. کبھی نہیں روکیں گے آپ کو. اور اب تو ٹیکنالوجی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ آپ آسانی سے مل جاتے ہیں کہیں کے بھی ہوں. کچھ وہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں لوگ آئیں، اچھے لوگ آئیں ان کی کنٹریز میں. ایسا ہی ہے. وہ تو ہے نا. تو پالیسی سب کے لیے ایک ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ کنٹریز کے اوپر سختی ہے زیادہ ہے، ہم بھی ہیں اس میں. تو اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ہمارے ساتھ کوئی وہ کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں. سوتیلا والا ایسا نہیں نہیں سین نہیں نہیں. نہیں. ایک زمانہ تھا نا، میں خود لنڈن گیا ہوں بغیر ویزا کے، آن ارائیول ملتا تھا، سیدھا آپ جائیں وہاں پہ اتر جائیں اور دے دیتے تھے. اوکے. اور اب تو کافی کنٹریز نے کر بھی دیا ہے. اگر آپ کے پاس کینیڈا ہے، US لگا ہوا ہے، شینجن لگا ہوا ہے، آپ سعودی عربیہ چلے جائیں وداؤٹ ویزا. آنریبل مل جائے گا. آپ قطر چلے جائیں، آپ ایجپٹ چلے جائیں، ایسا ہی ہے. اور بھی کھلنے والے ہیں کنٹریز آہستہ آہستہ. سو اس طرح سے آپ اپنے پاسپورٹ کو اور بہتر بنا سکتے ہیں. جی سو ہمارے یہاں جو سوچ ہے نا کہ یار پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ورسٹ ہے، وہ تو ایک انڈیکس رپورٹ دے رہی ہوتی ہے. میں نے بھی دیکھا اس کو، اینڈ دین اس کے بہت سارے ریزنز بھی میں نے دیکھے تھے. کیونکہ وہ جو رپورٹ بنتی ہے وہ بہت سارے نا 4-5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنتی ہے کہ کس پاسپورٹ اس پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کتنے ویزا جو ہیں وہ ڈاکیومنٹس والے ہوتے ہیں، جس میں ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، کتنے ویزا جو ہیں آن ارائیول ہوتے ہیں، کتنے ویزا جو ہیں ویزا فری ہوتے ہیں. اور اس کے مطابق کوئی فارمولے کے تحت، آئی ڈونٹ نو کیا فارمولا ہوتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ اٹس لائک فورتھ ورسٹ دیکھیں نا، پاسپورٹ. وتھ آل ڈیو بٹ رسپیکٹ، اٹس آپ کے ریئلی سیڈ. پاسپورٹ کو افغانستان سے ملایا جاتا ہے کہ قریب قریب ہے. ایسی بات تو نہیں ہے نا. یا صومالیہ سے ملایا جاتا ہے. تو یہ سارا ایک ٹیکنیکل ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، اس کے تحت جاتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ اسٹارٹ ہی ہمارا ایک شروع ہو جائے گا جی کرمنل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ٹرو ٹرو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. آئی تھنک انڈیویجول بیسس پر جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل انڈیویجول بیسس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور ٹیکسیشن اور ساری چیزوں کو مد ٹیکسیشن نظر رکھتے ہے، ہوئے. آپ کی ٹائز کتنے اسٹرانگ ہیں یہاں پہ. آپ ان کو صرف اور Economic کوئی خطرہ نہیں ہے آپ سے، ان کو صرف یہ خطرہ ہے کہ آپ واپس جائیں گے کہ نہیں. بس آپ ان کو سیٹسفائی کر دیں، آپ آپ جائیں واپس گے، چلے جائیں گے. چلے جائیں گے. بس آپ رکیں گے نہیں، نہیں. آپ ڈنکی نہیں ماریں گے. تو اس پر جو ہے نا وہ بالکل 100% آئی ایگری ود دس. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو اگر سمجھ لیا تو پھر اس کی اگر اویئرنیس ہو گئی نا عام عوام کو، تو آئی تھنک ایزی ہو جائے گا. بالکل ایزی ہو جائے گا. بالکل. اللہ کرے آ جائے اویئرنیس. یا کیونکہ میں ہمیشہ یہی دیکھتا ہوں، کچھ عوام کا بھی قصور نہیں ہے. کچھ حالات بھی ہمارے ملک کے ایسے ہو چکے ہیں، کر بھی دیے گئے ہیں کہ لوگ بیچارے سب شارٹ کٹس پہ جا رہے ہیں کہ راتوں رات کچھ ہو جائے. اس میں پھر وہ غلط کام بھی ہو جاتے ہیں. اس کا عوام کا سائڈ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سر مہنگائی بھی تو بہت زیادہ ہے. اگر میں ایک ویزا کی بات کرتا ہوں فار ایگزامپل، تو ویزا کی جو کاسٹ ہے، جو فیس ہے، اگر پہلے وہ کونسلیٹ سے لگتا تھا تو اس وقت فیس بہت ڈفرینٹ تھی، اور آج وہ بہت زیادہ ہے. پھر چیریز کے چارجز آ جاتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں. جیریز کے چارجز اگر آپ کمپیئر کریں نا،
جو ہم سروسز دے رہے ہیں اور ویزا کی فیس کتنی ہے 1000 1500 2000 روپے جہاں پہ 50,000 روپے 25,000 روپے فیس دے رہے ہیں. تو یہ دونوں کے لیے اچھا ہے. ایمبیسی کہتی ہے جی میرے اس سے جان چھوٹ گئی, میرے پاس کسی کو آنا نہیں ہے, اور اپلیکنٹ کو بھی جان چھوٹ گئی. بہت لوگ شکایت بھی کرتے ہیں, کمپلینس جاتی ہیں ہماری, کنوینئنس ہے. پیسہ بہت لے رہے ہیں یہ لوگ. بٹ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ صبح 6 بجے جا کے آپ لائن میں وہاں لگے رہتے تھے, کتنا پیسہ بچا لیں گے؟ 1500 روپے, صحیح بات, 2000 روپے بچا لو گے آپ. صحیح بات, یہی ہوگا نا. ٹرو. تو وہی چیز آپ ایک اچھے ماحول میں آپ آتے ہیں, آپ کو بٹھایا جاتا ہے, چائے کافی سرو کی جاتی ہے, اس میں بھی آپشنز ہیں. آپ کو لاؤنج لینا ہے, ہم آپ کو لاؤنج بھی دیں گے, ٹھیک ہے, اس کی سروس چارجز الگ ہیں, بھرا رہتا ہے وہ, بٹ اس کے باوجود بھی شکایت کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے شکایت کرنے کا, کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کنوینئنس, اور پھر ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم بھی تو یہاں پہ کچھ کمانے ہی بیٹھے ہوئے نا. مطلب میں نے کوئی یہ, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں 5,000 روپے پر کما لوں گا, لیکن اگر 1500 روپے بھی اگر ملتے ہیں تو اگر آپ میرے سیٹ اپ کو دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے آپ افورڈ کیسے کر رہے ہیں, جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے آج کل کے دور میں. میں کماؤں گا تو میں جابس بھی کریٹ کروں گا, میں اور ڈپارٹمنٹس کھولوں گا. میں کماؤں گا ہی نہیں, نقصان میں رہوں گا, بریک ایون چلوں گا, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی آج سے 10 سال پہلے بھی 100 لوگ تھے, آج بھی 100 لوگ ہی چلیں گے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو یہ ہے سلسلہ.